رمضان میں، اور سیام سے روزے رکھنے والے کا شمار شہداء میں ہوں گا، اسی سے میں نے رکھا۔ اب اسی طرح آئیے رمضان میں ایک اور جو اس کی بڑی اہم فضیلت ہے، اور میں اپنی بات کے خاتمے کی طرف بھی جا رہا ہوں، بڑی اہم فضیلت ہے، وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ وہ ہے شب قدر۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی کسی کو انتہا نہیں، اور اس کو بھی ہم پا کر جو اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے، رمضان آیا تو آپ نے ایک اعلان کیا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف ایک بد نصیبی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایک رات ایسی آتی ہے اس مہینے میں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کی گواہی تو خود رب نے بھی اپنی کتاب میں دی اور کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تم اپنی سمجھ کے لیے صرف اتنا سمجھ لو، کیونکہ تم سمجھ نہیں سکتے ہو پوری بات۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، کتنی افضل وہ بھی تم نہیں سمجھ سکتے، 1000 سے تو ہے ہی افضل۔ کتنے ٹائمز اللہ نیتوں کے اعتبار سے اعمال کو 1 سے 10 اور 10 سے 700 تک بڑھا سکتا ہے، لیکن 1000 مہینے سے تو افضل ہے ہی کسی بھی حال میں۔ اور جس نے اس کو حاصل کیا وہ تمام خیر حاصل کیا، اور جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا سال بھر کے، اور ایک بد نصیب سے ہی رات چھین لی جاتی۔ تو اب آیا لیلۃ القدر کا معنی۔ تو یہ لیلۃ القدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات، آڈ نائٹس میں سے۔ آخری عشرہ مطلب لاسٹ 10 ڈیز رمضان، اس کی آڈ نائٹس وہ ہے 21 21 ہو سکتی ہے، 23 23 ہو سکتی ہے، 25 25 ہو سکتی ہے، 27 27 ہو سکتی ہے، اور 29 29ویں رات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 میں سے کوئی ایک کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے، اللہ رحم کرے، کہ شاید جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا میں آئے اور ہندوستانی اور پاکستانی لوگوں کو بول کے گئے، تم لوگوں کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ 27 کو آرام سے منا لیا کرو۔ ایسا لگتا ہے، ایسا ہوا شاید بعد میں، اللہ رحم کرے۔ حالت تو اسی طرح سے ہے نا، حالت تو اسی طرح سے، جن راتوں کے فضائل نہیں ہیں ان کو جاگا بھی جا رہا اور منایا بھی جا رہا، جن راتوں کے تعلق سے موضوع اور من گھڑت باتیں ان راتوں کو ایسا منایا جا رہا ہے کہ ہر رات پھیکی نظر آ رہی۔ شادی اور بیاہ کے اندر 10 راتیں جاگا جا رہا ہے، کسی کی بیماری میں مہینہ بھر جاگ کر نکالا جا رہا ہے، اپنی جاب اور سروس کے لیے سال جو ہے 3rd شفٹ چلا رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے 5 راتیں دینا ہم کو جو گوارا نہیں، لہٰذا اس کو سیٹلمنٹ کر کے حساب و کتاب مطلب وہ کر کے 1 رات پہ لا کے ہم نے ٹیک دیا، وہ ہے 27 26 کا روزہ گزار لو، 27 کی رات منا لو، اور رات بھی 12 بجے چالو ہوتی ہے ہماری کبھی کبھار، حالانکہ رات مغرب سے چالو ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، اور اس کو منا لیا اور اطمینان ہو گیا، ماشاءاللہ سورج ٹھنڈا تھا، پانی میٹھا تھا، یہ ہو گیا وہ، ساری علامتیں بھی فٹ ہو جاتی، پوری علامتیں صبح فجر میں فٹ بھی کر لیتے، ہاں آج مل گئی اپنے، کیا مل گیا؟ شب قدر۔ جس نے 5 جاگا تبھی تو وہ کمپیئر کر سکیں گے نا کیا کس میں کیا علامت تھی، ایک جاگ کے کیسے آپ بتا سکتے کہ یہی وہ تھی؟ سمجھ رہے آپ؟ بس ہو گیا، آج معتدل موسم تھا، بارش بھی ہو گئی، بادل بھی آ گئے تھے، ہے حدیث میں الفاظ ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا شب قدر کے تعلق سے انہوں نے جب پوچھا تو کہا شب قدر اس رات ہوں گی جس رات تو نماز پڑھیں گا، اور نماز جو تو پڑھیں گا تیرے سر پر جو ہے کیچڑ لگیں گا۔ تو صحابی کہتے ہیں میں سمجھ نہیں پایا، پھر میں ایک رات جو 21 کی رات تھی، میں رات میں نماز پڑھا تھا مسجد نبوی میں اور خوب بارش ہوئی، اور جب میں خیام میں کھڑا تھا تو بارش ہوئی تو وہ پتوں میں سے پانی نکل جاتا ہے کبھی کھجور کے پتوں سے، تو ایک جگہ پانی ٹپک، اور وہ جگہ وہی تھی جہاں میں نے سجدہ کیا، مطلب وہ سجدے کی جگہ تھی، تو وہاں کیچڑ بن گیا تھا جب تک وہ پانی کنٹینیوس ٹپک رہا تھا، اور جب میں نے سجدہ کیا تو پوری مٹی میرے سر پر لگ گئی، تو میں نے اللہ کے رسول کی حدیث سمجھ لی کہ میں کروں گا، لیکن 21 کے بارے میں ہی، 27 کے بارے میں نہیں ہے روایت۔ صحابی نے کہا وہ 21 کی رات تھی، سمجھ رہے آپ بات کو؟ علماء لکھتے ہیں وہ گھومتی بھی ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 21 کو فٹ ہوگی وہ صحابی کے لیے کہ اس دن ہوگی بارش، اس لیے کہ آپ کے لیے اگر اتنا آسان ہوتا بتا دینا تو آپ فکس کر دیتے تھے نا، جبکہ آپ کو بھی یہ بتایا گیا کہ 5 میں سے کوئی ایک ہے آخری عشرے کی، اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ سارے 10 راتیں جاگتے تھے رمضان کی آخری، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے اور کہتے تھے عبادت کرو، ہو سکتا ہے آج قدر ہو، لیکن 5 کا تو آپ نے لفظاً کا، عملاً آپ 10 جاگتے تھے، ہے نا؟
تو یہ 5 لیکن ہم سے ہوتے نہیں. سیٹلمنٹ کر لیے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے شاید بتا دیے اور ہو گیا, بس 27 ہمارا لیتا ہے, لہٰذا 27 کو منا لیں گے. اور کیسے منائی جاتی ہے مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اسی دن تو ہم عید کے کپڑے لے لیتے ہیں, رات میں پورے بازار کھلے ہوتے ہیں, اسی دن ہم جو ہے ڈھابوں پر جا کر کھاتے اور پیتے ہیں, اسی دن جو ہے ہم لائن لگا کے توا اسپاٹس پر, نمبر نہیں لگتے نا اس رات, نمبر لگا کے لڑ جھگڑ کے 2-1 بجے تک اس جگہ پہنچتے جو ہمارا شاید آخری مطلب جس کو حاصل کرنے کی چیز تھی وہ مقام حاصل کر لیتے, پھر کھا پی کر جو ہے مطلب شام کے کھانے کے لیے گئے اور سحر کر کے ایسی حالت ہوتے ہیں. اور یہ سب کو ہم کیا سمجھتے ہیں, شب قدر. تو کم از کم پھر شب قدر اگر ایک کو بھی آپ منا رہے تو وہ بھی ہو سکتی ہے 27, لیکن وہی نہیں ہو سکتی ہے, یہ بات بھی یاد ہے. تو 5 ہم کو راتوں کو منانا ہے. تیاری کیجئے, اس کے لیے اپنے آپ کو اکوپ کیجئے. سروسز کرتے ہیں تو چھٹی ڈالتے ہیں, شادی کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں, بیاہ کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں, بیماری کے لیے چھٹی ڈالتے ہیں, جھوٹ بول کر چھٹی ڈالتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے. تو یہ حقیقت میں چھٹی ڈالنے کا موقع آ گیا. چھٹی لینا پڑیں گی بھائی, تو رات جاؤں گا تو دن میں کام تھوڑی کر سکتا. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسلام آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ آپ کام نہ کریں اور پیسے بھی اٹھائیں, ہے نا, کہ جا کے سوتے پڑے آفس میں. نہیں, اپنا آفس کیا ہے, ویسے بھی اپن سوتے ہیں, ایسے بھی سونے والے, چلو آفس میں جا کے سو جائیں گے. اور رمضان ہے تو پھر تو باس کو کچھ بول ہی نہیں سکتا نا, میں روزے سے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا, ہے نا. اور بہت سارے مسلمان اپنے روزے کو آڑ بنا لیتے ہیں رمضانوں کے اندر, ہے نہیں. مسلم صاحب, ارے نہیں اب کچھ نہیں بول سکتے, 1 مہینہ اپاس میں رہتے صاحب, کچھ نہیں بولنا ان کو. تو کس کو احسان کر رہا تو اپنا اپواس رکھ کر, ہے نا. اس سے تو ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اس کا نام نہیں ہو رہا. دیکھو اپواس سے رہ کر زیادہ کام کرتے ہیں ہمارے صاحب تو, جو کھانے کو نہیں جاتے ہیں نا. اور یہاں ہم نے اس کو اپنے سستی, اپنے کام کو آڑ بنانے کا طریقہ بنا دیا کہ میں روزے سے, بس میں روزے سے ہے یار, آج میں روزے سے ہے. کسی کو روزہ لگ رہا, کسی کو روزہ جھڑ رہا, کسی کو روزہ تکلیف پہنچا رہا, کسی کو کیا کیا ہوتا ہے, میں روزے سے ہوں. یہ سب بہانے کا موقع نہیں بلکہ یہ منانے کا موقع ہے. تو شب قدر کے لیے تیاریاں کرنا پڑیں گی, اس لیے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے نا. اتنا ثواب اٹھانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا نا, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا, سیدھی سی بات ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیے. بہت سارے لوگ بزنس تجارت میں اس کو گنوا دیتے ہیں, بہت سارے لوگ رمضان کو بزنس تجارت میں گنوا دے رہے ہیں. اللہ رحم کرے, میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے ان کی تجارت میں, ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے. جن لوگوں نے یہ معمول بنا لیا ہے کہ صبح فجر سے ان کی دکانیں کھلیں گی رمضان میں اور افطار پہ بند ہو جائیں گی. ان کو نہیں چاہیے رات کی بزنس, اور نہیں چاہیے ان کو رات کا بے سکونی. اس کو کہتے تو رمضان تو ہمارے پاس کچھ لوگوں کے لیے کھانے پینے کا موسم ہے, کچھ لوگوں کے لیے بزنس کا موسم ہے, کچھ لوگوں کے لیے گھر کی نئی چیزیں آنے کا موسم ہے, کپڑے پردے بدلے جائیں گے فلاں, کچھ لوگوں کے لیے کپڑے اور جوتے خریدنے کا موسم ہے, کچھ لوگوں کے لیے شرخواں بننے کے اور مٹھائیاں آنے کا موسم ہے. چونکہ پورا رمضان یہی سو رہا, کھوپرا کہاں سے آئیں گا, یہ مغزیات کہاں سے لائیں گے, کہ پچھلے سال ایسا ہو گیا تھا, یہ سال سیویاں اچھی آئی تھی, پچھلا سیویاں کچی آئی تھی, یہ سال ایسی آنا. پورا مہینہ یہی چلتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے کھانے کا مہینہ ہے کہ پہلے رمضان کو بڑے بنانا پڑیں گے, دوسرے رمضان کو دہی بڑے بنانا پڑیں گے, تیسرے رمضان کو بھجیے بنانا پڑیں گے, چوتھے رمضان کو پورا پلاننگ ہے. کچھ لوگوں کے لیے کپڑے رمضان, پورا رمضان مشقت کرتے ہیں, خون پسینہ بہاتے ہیں صرف عید منانے کے لیے اور اس کے کپڑے لینے کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے رمضان بزنس کا موسم آ جاتا ہے, روزے ووزے گئے سب پوٹلی مان دو ایک طرف ڈالو, دلی جانا ہے مال لانا ہے, بنگال جانا ہے مال لانا ہے, چنئی جانا ہے مال لانا ہے, یہاں جانا ہے. روزوں کا کیا نہیں بھائی, روزے سفر میں چھوٹ ہے نا, ہر سال چھوڑ رہے یار تم مسلسل روزے سفر میں, پوری زندگی کیا تم سفر کرتے رہو گے, رمضان میں روزے چھوڑو گے, ہے نا. پہلے سے نہیں لا کے رکھ سکتے یہ سب چیزیں, نہیں. پھر راتیں کیسے گنوائی جانے, رات تو بزنس راتوں میں ہوتا, دن میں کام بزنس ہوتا رمضان میں, رات رات جاگ رہے. لیکن ماشاءاللہ ایک ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے, یہ ضروری ہے, یاد رکھیے یہ ضروری ہے ہمارے پاس. چونکہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہ بڑے ٹھنڈے علاقے ہیں, ان علاقوں میں اتنی گرمی نہیں کہ دن میں آپ بازار نہیں جا سکتے, وہ کام نہیں کر سکتے. کر لیا راتیں عبادت کے لیے, ورنہ پوری راتیں ہم شب قدر تو خاص طور سے آخری عشرے میں آتی ہیں, پورے 10 راتیں صرف بزنس آپ دیکھیے کیسے چلتے ہیں, اور لوگ صرف خرید و فروخت کریں. یار عبادت کا کیا, عشاء بھی نہیں پڑھتے بہت سے لوگ, میں نے خرید و فروخت ہو جاتے, تو مغرب پڑھی اور چلو بولے اب جانے کا خرید, کھانا بھی باہر کھائیں گے, کھانا بھی باہر ہو رہا ہے, عشاء بھی گل جماعت سے, چلو گھر پہ آ کے پڑھتے ہیں, الگ بات ہے, گل جماعت سے خیام ہے. اور رات بھر کیا ہو رہا, شاپنگ. کوئی لوگ پتہ نہیں کہاں سے آ رہے, اورنگ آباد شہر آ رہے, اورنگ آباد والا کہاں بمبئی جا رہا خریدنے کے لیے, بمبئی والا کہاں تو نیو یارک جا رہا, بولے میں وہاں سے لاتا ہوں, ملیشیا سے لاتا ہوں. یہ رمضان کا مہینہ یہاں کر رہے ہیں, اور یہ بار کہاں سے کپڑے آئے تمہارے, میں ملیشیا چلے گا تو گھومتے گھومتے تو لا لیا, اور تمہارے ٹرینڈ بن چکے یہ سب چیزیں. اور یہی سب رمضان آتا تو یہی سب یاد آتا ہم کو, باقی کچھ نہیں آتا تھا. روزے کیسے رکھوں گا, عبادتیں کیسی پوری کروں گا, بزنس کے ساتھ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھوں گا, روزے بھی رکھنا ہے, تلاوت قرآن کا اہتمام کیسے کر پاؤں گا, شب قدر کو تلاش کیسے کر سکوں گا, چونکہ میرا فلاں 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 مصروفیت ہے, گھر میں کوئی بیمار ہے, بچوں کے اسکول سب ہوتے, کرنا ہے ایڈجسٹمنٹ, تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو بہرحال یہ تمام چیزوں کو کرنا چاہیے, اس لیے کہ جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا, اور ایک بد نصیب سے یہ رات چھین لیا. تو بد نصیب نہیں ہونا چاہیے ہم میں سے کسی نے, سب خوش نصیب ہونا چاہیے, اور اس رات کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اب آئیے
اپنی